السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بیفور یو ایس آر جی گروپ آف کمپنیز کے ممبرس کو سلام۔ کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ دیکھیں بھائیوں، یہ جو ویڈیو ہے 5 منٹ اور سم تھنگ کی، اس قسم کی ماضی میں کئی آڈیو ویڈیوز کی وجہ سے اتنے بزنس پارٹنرز بنے، اور اس ویڈیو کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک پروف ہے، بہت بڑا ایک اتھینٹک پروف ہے۔ اس کے اوپر بہت سی باتیں کی ہیں سی او نے، اور جو ہے بالکل واضح، کلیئر، نیٹ اینڈ کلین میسج ہے پروف کے طور پہ۔ انف ہے عدالت میں پروف کرنا، کیونکہ اس کے اوپر وہ خود ہی بتا رہے ہیں کرپٹو پرافٹ کے بارے میں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، اور 60% جو ہے وہ کرپٹو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور کرپٹو کے علاوہ فزیکل بزنسز کے بارے میں بھی انہوں نے خود ہی اسی ویڈیو میں کہا ہے کہ ہم اس میں بھی کام کرتے ہیں کافی ممالک میں۔ اور انہوں نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ ان کی اون جو ہے وہ ایکسچینجر ہے، ڈیجیٹل کرنسی کی ان کی اپنی ایکسچینج ہے، بیفور یو ای والیٹ ایکسچینجر کے نام سے، اور وہ رجسٹرڈ ہے۔ اور ان کی اے ٹی ایم مشینیں ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور اس میں اے ٹی ایم مشینوں میں سے جو پیسے نکالتے ہیں یا اس میں ڈالتے ہیں، دونوں پارٹیز سے وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں پروفٹ کی مد میں۔ یہ بھی کلیئر موصوف صاحب نے میسج دیا ہے مخاطب ہو کے۔ تو ڈیجیٹل کرنسیز کے بارے میں، یہ جو بٹ کوائنز کے بارے میں، یہ کلیئر، واضح، زبردست قسم کا ایک ثبوت ہے جو سی او صاحب نے خود ہی دیا ہے۔ یہ عدالت میں جانا چاہیے لوگوں کو، اس کی وجہ سے بھی کافی جو ہے وہ اپنی طرف انہوں نے اٹریکٹ کیا تھا۔ تو یہ پروف بہت بڑا پروف ہے سمجھداروں کے لیے، اور اداروں کو پروف دینے کے لیے بہت زبردست پروف ہے۔ ایسے کئی پروفس ہیں آڈیو ویڈیوز کی شکلوں میں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی اس نے کہا تھا کہ مختلف جو ہے ہمارے بہت سے کنٹریز میں جو ہے ہمارا سیٹ اپ ہے بٹ کوائنس کی پرائسز کے بارے میں اس نے بتایا ہے کہ کون کون سے سال میں گرو ہوئیں، اپ ہوئیں، اور کون سے سال میں کم ہوئیں۔ پرافٹ ہمارا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، 30 سے 40-50% ہمارا پرافٹ ہوتا ہے۔ یہ 7% جو یا 8% یا 9% جو ہم آپ کو پبلک کو دے رہے ہیں، یہ تو آٹے میں نمک ہے، ہمیں تو بہت پرافٹ ہوتا ہے، 30 سے 40، کبھی کبھی 200 گنا بھی پرافٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بٹ کوائن کے اوپر اور اے ٹی ایم مشینوں کے اوپر ان کی اپنی ایکسچینجز ہیں۔ یہ خود آئی وٹنس ہے کہ یہ خود ہی جو ہے وہ پبلک سے مخاطب ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور پبلک کو انہوں نے ان پوائنٹس پہ کافی اٹریکٹ کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں، کیونکہ دنیا کے اتنے ممالک میں ہم ڈیجیٹل کرنسیز کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہمارے اپنے ای والیٹ ہیں، ہمارے اپنے ایکسچینج ہیں، ہمارے پاس بٹ کوائنس ہیں، ہم اس کے اوپر ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم 5 سال تو کیا، ہم 7 سال تک جو ہے وہ وداؤٹ اینی پرابلم لوگوں کو پیسہ ہم دیتے رہیں گے، یعنی کہ ان کو ریٹرن کرتے رہیں گے۔ یہ سسٹم ان کا چلتا رہے گا۔ یہ واضح اس میں کلیئر پوائنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ تو پاکستان کے اداروں کو، عدالتوں میں، ججز، وکیلوں کے پاس اگر یہ چیز ہے تو اس کے بعد تو کوئی چیز رہتی نہیں ہے۔ $200 ملین کی یہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی پاکستان میں انویسٹمنٹ کر چکا ہوں، اور اسی سال کے اینڈ میں $800 ملین کی اور مزید انویسٹمنٹ کروں گا۔ تو یعنی کہ یہ لگ بھگ $1000 ملین کی انویسٹمنٹ کا یہ خود ہی اعتراف کر چکے ہیں۔ تو یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اٹ مینس ان کے پاس بٹ کوائن اور باہر کا بیک اپ تھا، تو یہ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد یہ کلیئر بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں، وہاں پر ان کو 3 سے 4% سالانہ ملتا ہے، ایئرلی ملتا ہے۔ یہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ بزنس کرتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ 7 سے 9% تک یا 20% تک منتھلی دیتے ہیں، پر انم نہیں، منتھلی دیتے ہیں۔ پر انم یعنی کہ 85% پروفٹ دیتے ہیں۔ کوئی 1 لاکھ روپے رکھتا ہے تو بینکوں میں 3 سے 4 ہزار
روپے وہ سالانہ ملتے ہیں ان کو، اور اگر ہمارے پاس رکھیں گے تو یعنی کہ 50 سے زیادہ 80-84 ہزار پر منتھ ان کو اور پر ایئر ان کو ملے گا۔ تو یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے بینکرز کے حوالے سے، تو لوگوں نے بینکوں سے بھی پیسے نکال کے ان کے پاس جمع کی ہے۔ پھر وہ بزنس مین پارٹیز سے مخاطب ہیں اور ان کو بھی انہوں نے فوکس کیا ہے، اور وہ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ بزنس مین کو انہوں نے اٹیک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے کروڑوں بڑے بڑے بزنس مین بھی آئے اور پھنس گئے۔ منی میک منی کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا، منی صحیح منی ہوتی ہے، جو غریب عوام نے بھی تھوڑی بہت منی اس میں لگائی، آج ذلیل اور خوار ہو گئے ہیں۔ اس قسم کی کئی آڈیو ویڈیوز جو سی او کی ہیں یا ان کے جو بڑے بڑے ٹاپ کی جو لیڈرز ہوتے تھے، یہ انف ہے پروف۔ یہ پروف عدالت میں جج تک پہنچنا بہت یعنی کہ ان کو بہت بڑی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے سمجھداروں کے لیے۔ تو مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ جو اداروں میں جاتے ہیں، کمپلینیں کرتے ہیں، وکیلوں سے ججوں سے ملتے ہیں، پتہ نہیں ان کی نالج میں یہ ساری چیزیں ہیں نہیں ہیں، اور لوگوں کو پھر کہتے ہیں کہ بھائی آپ چلیں مجموعہ کر کے چلیں، جب یہ سارے پروف پڑے ہیں، موجود ہیں، سب چیزیں ہیں، تو سب کو عدالتوں میں جاننا میرے خیال میں لازمی نہیں ہے۔ صرف یہ پروف ان تک پہنچانا لازمی ہے، اور ایک دو بندے جا کر ان کو جو ہے وہ ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے انف ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں 5 منٹ کی جو ویڈیو ہے، اس آڈیو ویڈیو میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، اور اس ویڈیو نے کافی لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ گائل کیا ہوگا، اور کافی، کیونکہ اس میں ساری چیزیں آ گئیں، کرپٹو بھی آ گیا، ٹریڈنگ بھی آ گئی، ان کا اپنا ایکسچینج بھی آ گیا، دنیا کے ممالک خود ہی بتا رہے ہیں نام لے لے کے، اور جو ہے کنٹریوں کا، کتنی کنٹریوں کا سیٹ اپ ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اگر کوئی پرابلم آیا تو ہم تو بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، 7% تو آٹے میں نمک ہے، ہم تو 200% جو ہے وہ پروفٹ بھی کماتے ہیں، 40-50 جو ہے وہ پرسنٹ کمانا کرپٹو سے، ٹریڈنگ سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو 7 سال تک میں اتنے پیسے ہیں، انہوں نے کیلکولیشن کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں، نو پرابلم۔ دنیا کے ہندو کما رہے ہیں، عیسائی کما رہے ہیں، تو پاکستانی مسلمانوں نے کیا قصور کیا ہے؟ تو یہ مسلمانوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اور یہ جو قصور بیچاروں نے کیا، آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ کے آج وہ خوار ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ کوئی داد رسی نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے کہ ان کو پیسے ملے، نہ ادارے ان کو دے رہے ہیں، نہ یہ موصوف دے رہا ہے، اس موصوف نے اپنے نمبر چینج کیے ہوئے ہیں، چھپتا پھر رہا ہے لوگوں سے، کوئی آنیسٹی نہیں ہے، کوئی ایمانداری نہیں ہے، ساری چیزوں سے جو ہے وہ مکر گیا ہے۔ تو اس کا سزا اور جزا کون دے گا؟ اتنے بڑے جھوٹ، اتنے بڑے فراڈ کے اوپر جو ہے انہوں نے کلیکشن کی ہے منی، ان کا جو ہے وہ کون ہے ذمہ دار؟ تو یہ تمام عقل مند لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے، جن کی پہنچ ہے اداروں تک، عدالت تک، ججز تک، اور ان سے آپ یہ پیغام ان کو پہنچائیں۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ڈی ایف کی فائل میں، آڈیو ویڈیوز کی فائل میں، یو ایس بی بنا کر جتنے بھی ان کے پروف ہیں، جتنی بھی ان کی بڑی بڑی باتیں ہیں، وہ اوپر تک جانی چاہیے، تبھی ہمیں انصاف مل سکتا ہے، ادروائز تو چانسز بہت کم ہیں۔ لیکن پروف کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت 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 انف ہے، بہت سی چیزیں اس میں بتا دی گئی ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ لوگ کیوں سیدھی بات پہ ایکشن نہیں لیتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، گھما پھرا کے باتیں کرتے ہیں، اور جو ہے جو صحیح حق اور سچ کی بات کرتا ہے ان کی ہی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تو یہ پروف بہت ہے، اداروں کے لیے بھی بہت ہے، اور جو ہے عدالت کے لیے بھی بہت ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پچھلے 2 سال میں عدالت کیا کر رہی ہے، اور مزید کیا ان کو پروف چاہیے؟ گھروں سے نکال کے ایک ایک کی شکل کیا جج صاحب کو دکھانی پڑے گی تب وہ مانیں گے، یا یہ پروف جو ہے انف ہیں، ان کو دیکھ کے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے؟ مجھے ابھی تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قانون ایک پاکستان کا قانون ہے اور ایک انٹرنیشنل قانون ہے، قانون کے اوپر بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، آپ دیکھیں، سمجھیں اور اپنا فیصلہ کریں۔ تھینک یو۔